بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ سوال یہ ہے کہ بیک ڈور رابطوں کی بات کر کون رہا ہے اور کون یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں؟ سینیٹ الیکشن کے حوالے سے چند روز پہلے اپوزیشن نے الزام لگایا تھا کہ ان سے رابطے کیے گئے ہیں، جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید بھی یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن فوج سے رابطے کر رہی ہے۔ تو سوال بڑا سادہ سا ہے کہ آخر فوج کو یہ کیوں بتانا پڑ رہا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ بات تو پوری قوم جانتی ہے اور دہراتی رہتی ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک ریئلٹی ہے، لیکن اس کے باوجود فوج کو وضاحت کرنا پڑ رہی ہے۔ دوسرا دھماکہ مولانا فضل الرحمان کے اس انٹرویو نے کیا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان نے کھل کر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ پی ڈی ایم اسلام آباد کی طرف صرف علامتی لانگ مارچ کرنے نہیں جا رہی، اور نہ ہی اس لیے اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے کہ بغیر کچھ حاصل کیے بغیر لوٹ آئے۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان پچھلی دفعہ خالی ہاتھ لوٹے تھے، اس بار وہ اس پر تیار نہیں ہے۔ حالانکہ بھیجنے والوں نے انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجا تھا، وعدے وعید کر کے بھیجا تھا جو بعد میں سچ ثابت نہیں ہو سکے، جھوٹے ثابت ہوئے۔ تو اس بار مولانا فضل الرحمان کے ارادے پہلے سے زیادہ مضبوط لگتے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ اپوزیشن حکومت کو گھر بھیجنے کا ارادہ کر کے نکلے گی اور گھر بیچ کر ہی دم لے گی۔ یہ لانگ مارچ ہوگا یا کہ دھرنا ہوگا؟ یہاں پر ہم بیٹھیں گے، پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم آئے اور فوراً اٹھ کے چلے جائیں گے۔ ایک بھرپور قسم کا یہاں پر ایک ڈیمانسٹریشن ہوگی، اور اس میں جو ہمارے مطالبات ہیں وہ سب کا سب اس کا موضوع ہوں گے جی۔ تو اس حوالے سے مزید بھی نہیں، ایک دن کے مارچ اور دھرنے میں فرق تو یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ادھر آ کے آپ لوگ بیٹھیں گے اور دھرنا دیں گے، یہی طے ہوا ہے، اور اس پہ آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایگری کیا ہے؟ سب متفق ہے جی، متفقہ فیصلے کے تحت ہوا ہے۔ لانگ مارچ کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہم آئے اور اٹھ کے چلے گئے۔ یہاں پر پھر یہ ہے کہ ہمیں کچھ تجربہ اس حوالے سے ہے کہ جس وقت پبلک پہنچ جاتی ہے تو اس وقت ڈے ٹو ڈے یعنی حکمت عملی بھی بنائی جاتی ہے۔ آج ہم نے کیا کہا، کل ہم نے کیا کہنا ہے، کیا ایشوز کل آ رہے ہیں۔ ڈیمانڈ آپ کا کیا ہوگا، کس شرط پہ ڈیمانڈ تو اٹھیں گے؟ یہی ہے کہ الیکشن دوبارہ کراؤ۔ یہ الیکشن اور یہ اسمبلی اور یہ حکومت ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ بنیادی بات تو یہ۔ اب پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے انٹرویو اور پاک فوج کے ترجمان کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیاست میں بہت کچھ چل رہا ہے اور خان صاحب کے لیے مشکلات اسی طرح موجود ہے، اور یہی بات خان صاحب اور ان کے قریبی دوستوں کو بھی کھٹک رہی ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین جو چند ماہ پہلے کمزور نظر آتے تھے، دیوار سے لگے ہوئے نظر آتے تھے، مقدمات بھگت رہے تھے، قید اور سزائیں بھگت رہے تھے، حکومت ان پر پوری طرح چڑھی ہوئی تھی، اب وہ نہ صرف ایک ہو چکے ہیں بلکہ مضبوط ہو چکے ہیں اور ان کی حکومت کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ ان کے راستوں کے کانٹے چن لیا کرتے تھے، اب وہ خان صاحب کو یہ سہولت دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کے راستوں میں کانٹے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب کو بھی ماضی میں لانگ مارچ اور طویل دھرنے دینے کا تجربہ ہے، اور انہیں بہتر طور پر اس بات کا علم ہے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا اور دھرنا دینا آسان کام نہیں۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کسی کو تائید غیبی حاصل نہ ہو، تو ان کا شک کرنا بنتا ہے۔ اور مسئلہ یہ نہیں کہ خان صاحب کسی وہم میں گرفتار ہیں، بلکہ ان کے سیاسی مخالفین بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ واقعی خان صاحب کو حاصل تائید ختم ہو چکی ہے۔ وہ سمجھتے یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو وہ مدد اور تائید جو حاصل تھی وہ اگر کم ہوئی ہے یا ختم ہوئی ہے تو اب تک خان صاحب کی حکومت گر چکی ہوتی۔ حکومت اگر موجود ہے تو انہی کے سر پر موجود ہے جو خان صاحب کو لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بے اعتباری ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ حالات و واقعات کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیں تو وہ اس بات کی بالکل نفی کرتے ہیں کہ فوج سیاست میں کوئی کردار ادا کری ہے، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ فوج کا سیاست میں ایک ہمیشہ اہم کردار رہا ہے اور کئی بار وہ فیصلہ کن کردار رہا ہے۔ تو اگر پاک فوج کے ترجمان یہ فرما رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے تو اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر حکومت سمیت اپوزیشن کو بلکہ سبھی کو عمل کرنا چاہیے، لیکن سیاسی معاملات اتنے مبہم اور پیچیدہ ہیں کہ قیاس آرائیوں کے بازار گرم ہیں۔
اب سینٹ الیکشن وہ موقع ہے جس کے حوالے سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس بات کا تعین کر دیں گے کہ حکومت کہاں کھڑی ہے اور کیا سیاسی معاملات میں واقعی کوئی خفیہ ہاتھ سرگرم ہے یا ایویں گلہ ہی بڑھیا نے, کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب نے نواز شریف پر دھاندلی کا الزام اس لیے لگایا تھا کہ خان صاحب کو یہ یقین تھا یا انہیں یہ یقین دلایا گیا تھا کہ نواز شریف نے 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے, اس لیے خان صاحب دھاندلی کے خلاف الیکشن کمیشن چلے گئے, 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا اور 4 حلقے کھلوا بھی لیے. نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہی نہیں کہ عمران خان نے الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی کرانے والے کوئی اور لوگ ہیں بقول اپوزیشن, جن میں منصف بھی تھے اور طاقتور لوگ بھی تھے, جن کے نواز شریف ایک عرصے تک نام نہیں لیا کرتے تھے. تو پھر کس سے فریاد کرے, کس سے منصفی چاہے؟ اپوزیشن کو یہ تو علم تھا کہ فریاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کس کے سامنے فریاد کرے. اس لیے تو نواز شریف اپنے جلسوں میں یہ علل اعلان کہتے رہے کہ ان کی لڑائی خان صاحب سے ہے ہی نہیں, تو پھر تو کون میں خام خواہ. حکومت بھلے اپوزیشن سے لڑتی رہے لیکن اپوزیشن الیکشن کے حوالے سے کنونس ہے کہ اس الیکشن میں گڑبڑ کی گئی, لیکن اس وقت یہ مان لیا گیا, یعنی اپوزیشن یہ مان کر بیٹھ گئی کہ مقتدر حلقے یا طاقتور لوگ انہیں کسی صورت اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے. اور اگر کسی کی یادداشت تگڑی ہے اسے یاد ہے کہ اس زمانے میں یعنی 2018 کے الیکشن میں زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ایک بہت ہی بڑا سلوگن چلا کرتا تھا کہ مائنس نواز شریف اور مائنس زرداری. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف کی سیاست اوور ہو گئی ہے. تو یہ انہیں بھی معلوم تھا کہ انہیں لوگ سیاست سے باہر نکال دینا چاہتے ہیں, تو جو لوگ اتنے طاقتور ہیں انہیں حکومت سے نکال سکتے ہیں, تو ان کے لیے نواز شریف کو سیاست سے باہر نکالنا کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا. تو اس معاملے کو اس وقت پر چھوڑ دیا گیا. اس وقت لڑائی کی بجائے نواز شریف بیک فٹ پہ چلے گئے. آج نواز شریف کو سیاست سے نکالنے والا بیانیہ منہ کے بل گر چکا ہے اور اتمام حجت کا وقت بھی گزر چکا ہے کہ حکومت کے خلاف وہ کسی جگہ پہ جا کے وہ کہتے ہیں درخواستیں دے یا دھاندلی کے بارے میں بات کریں. 2.5 سال گزر چکے ہیں, تو اتمام حجت کا وقت رہا نہیں. اب حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ جو انہوں نے احتجاج کا راستہ چنا تھا, جس طرح خان صاحب نے دھاندلی کے خلاف عدالتوں کا رخ کیا تھا یا الیکشن کمیشن میں گئے تھے, تو اپوزیشن بھی اسی راستے پر چل کر آئے تو دھرنا جائز ورنہ دھرنا ناجائز. تو یہ ان کا نظریہ ہے, اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں. پوچھا روتے کیوں ہو, جواب ملا شکل ہی ایسی ہے. 2.5 سال سے حکومت جانے والوں کی کرپشن کا ماتم کر رہی ہے اور دوسروں کی آنکھ میں کرپشن کا بال تلاش کر رہی ہے, لیکن اپنی آنکھ کا شتیر کسی کو نظر نہیں آتا. پوچھے تو جواب یہ ملے گا کہ کسی کے کہنے سے کوئی کرپٹ نہیں ہوتا. تو پھر سوال یہ ہے کہ عوام صرف حکومت کے اس موقع پر یا حکومت کے کہنے پر یہ کیسے مان لیں کہ ان کے سارے مخالفین کرپٹ ہیں. کل حکمران جماعت کو میڈیا اس لیے اچھا لگتا تھا کہ وہ حکومت وقت کی خامیوں اور غلطیوں پر کرٹیسزم کرتا تھا. آج انہیں یہ لگتا ہے کہ میڈیا تنقید نہیں کر رہا بلکہ بال کی کھال اتار رہا ہے. تو اس میں اس چشمے کا قصور ہے جو اقتدار میں آنے کے بعد طوطا چشم کر دیتا ہے. کل جب مشرف اقتدار میں تھے, ریکال کر رہا ہوں, اگر لوگوں کو یاد ہو تو میڈیا ان پر اتنی تنقید کرتا تھا, بال کی کھال اتارتا تھا کہ مشرف دور میں اخبارات اور ٹی وی چینل پر پابندی لگائی گئی. پیپل پارٹی کے دور حکومت میں تو لوگ روزانہ حکومت کو گھر بیچ کر سوتے تھے, ان کے خوب لتے لیتے تھے. کون سا میڈیا ایسا تھا جو آصف علی زرداری کو کرپٹ یا ان کی حکومت کو کرپٹ نہیں کہتا تھا؟ حج سکینڈل کا معاملہ ہو, رینٹل پاور کا معاملہ ہو, سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہو, لیکن میڈیا نے کسی پر کمپرومائز نہیں کیا. تو جو اچھی باتیں تھی اس زمانے میں ان کا بھی ذکر ہوتا تھا, جو بری باتیں تھی ان پر بھی کرٹیسزم ہوتا تھا. اب نواز شریف کے دور حکومت کو لے لیں, کیا میڈیا نے خان صاحب کو سپورٹ نہیں کیا؟ میڈیا نے خان صاحب جب دھرنا دینے نکلے تو بھی میڈیا ان کے ساتھ تھا. پھر نواز شریف کے دور میں پاور پروجیکٹس اس وقت شروع ہوئے, میٹرو بس, اورنج لائن, کون سا ایسا منصوبہ ہے جس پر میڈیا نے بال کی کھال نہیں اتاری؟ نندی پور پاور پروجیکٹ سے لے کے قائد اعظم سولر پاور پروجیکٹ تک کون سا ایسا منصوبہ ہے جس پر میڈیا خاموش رہا؟ میٹرو بس جو لاہور کی بن رہی تھی
اس پر حکومت جنگلہ لگا رہی تھی، شہر کے وسط میں لوہے کے بڑے بڑے جنگلے لگا کے درمیان سے بس گزارنے کا منصوبہ تھا، تو کیا میڈیا خاموش رہا؟ میڈیا نے اس پر اتنا شور مچایا کہ وہ منصوبہ، وہ پروجیکٹ تبدیل ہو گیا، اب بس ذرا پل کے اوپر سے چلتی ہے اور وہ دیواریں جو چین بن رہی تھی وہ بھی ہٹ گئی۔ تو یہ کہنا کہ جب کرپشن ہو رہی تھی تو میڈیا خاموش تھا، یہ میڈیا پر الزام ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ جب بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے، حکومت کوئی بھی ہو، میڈیا اس پر بات کرتا ہے چاہے کتنی پابندیاں لگی ہو۔ آج جب یہ سوال عدالت میں پوچھا جاتا ہے کہ میڈیا آزاد ہے یا نہیں، تو جو جواب میڈیا کا عدالت میں ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے، تو اس کے باوجود میڈیا اس پر بات ضرور کر رہا ہے۔ آج تو ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ کرپشن بڑھ چکی ہے، لیکن جنہیں اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا وہ دوسروں کی آنکھ کے بال تلاش کر رہے ہیں۔ کھیل ختم، پیسہ ہضم، لاٹھیوں، ڈنڈوں اور آنسو گیس سے درگت بنانے اور حوالات کی سیر کرانے اور فیڈرل کیپٹل کو ایک دن مفلوج رکھنے کے بعد مزدوروں کو ان کی اجرت دے دی گئی ہے۔ وفاق کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کے ساتھ مذاکرات میں 20% اضافے پر حکومت پہلے ہی راضی تھی، اور اس میں تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ پہلے گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جانا تھا، اب اس میں گریڈ 19 تک کے ملازمین کو شامل کر لیا گیا ہے۔ گریڈ 20 سے 22 تک کے ملازمین چونکہ احتجاج میں شامل نہیں ہوئے، نہ ہی انہوں نے اپنی سروسز دی، تو ان کا معاملہ اب بجٹ میں طے کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ تو ہو گیا، سوال یہ کہ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہی تھا، تو پھر کل یہ سارا تماشا کیوں کیا گیا؟ کیوں سارا دن میڈیا پر کوئی اور موضوع ڈسکس نہیں ہوا؟ تو پتہ نہیں اس احتجاج سے سرکاری ملازمین کے علاوہ اور کسے فائدہ ہوا، اور سرکاری ملازمین اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے تھے یا پھر استعمال ہو رہے تھے؟ اپوزیشن تو اس احتجاج میں شامل ہی نہیں ہوئی، حالانکہ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا، اور بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ایک ویڈیو جاری کی تھی، اور اس ویڈیو کو جاری کر کے خود حکومت گھبرا گئی، کیونکہ اس میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے، اور سوال یہ اٹھ رہے تھے کہ ویڈیو میں موجود جو کردار تھے انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ہمیں تو حکومت کے لوگوں نے پیسے دیا اور ویڈیو بھی ہماری بنائی، اور جو بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے تھے، تو ان اٹھنے والے سوالات سے حکومت بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ لیکن کل اتنا ہنگامہ ہوا، اتنا شور شرابہ ہوا کہ کسی کو کچھ سنائی نہیں دیا، اور ویڈیو کی جو ہیٹ تھی، وہ کہتے نا ایک جو بم دھماکہ تھا، وہ بالکل ڈیفیوز ہو گیا۔ اسی دوران بجلی کی قیمت میں اضافہ بھی کیا گیا جو ہضم ہو گیا، اور آج اگلے دن بھی اضافہ کر دیا گیا، وہ بھی ہضم ہو گیا۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کل جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، وہ کہتے ہیں نا جو منڈوا لگا، اس منڈوے میں بینیفیشری کون ہے؟ کیا سرکاری ملازمین تھے؟ وہ تو پہلے 20-25% پہ راضی تھے، اور حکومت راضی تھی، وہ 40% کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اگر 40% مطالبہ نہیں مانا گیا اور آج بھی نہیں مانا گیا، تو پھر وہ کیسے اس بات پہ اتفاق کر گئے کہ جناب حکومت 20-25% دے دے اور وہی کافی ہمارے لیے؟ تو جو کہنے والے لوگ ہیں وہ ایک تھیوری دیتے یہ کہ حکومت نے لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن کے لانگ مارچ سے نمٹنے کی خود بھی پریکٹس کر لی ہے، آنسو گیس کے ایکسپائر شیل چلوا کر اسلام آباد پولیس کی مظاہرین سے نمٹنے کی ریہرسل بھی کرا لی ہے، اور لوگوں کو کیسے پکڑ کے جیل میں ٹھوسا جائے گا، گاڑیوں میں ڈالا جائے گا، وہ ساری تیاری بھی بڑے آرام سے ہو گئی ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے کہ کل جو کچھ ہوا، ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑی جنگ چل رہی ہے، اور یہ ساری وہ جو تیاری تھی، وہ ساری ایکسرسائز لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن کے لانگ مارچ کے حوالے سے تھی۔ اب چونکہ تسلی ہو گئی ہے کہ ریہرسل بالکل ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے، سارا دن میڈیا نے بال ٹو بال کمنٹری کی ہے، اس کے بعد یہ آج خبر جاری کی گئی ہے وہ بھی پرائم منسٹر کی طرف سے کہ اب تحریک لبیک کو 20 فروری کو اسلام آباد پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اپنا جو پلان ہے وہ اپریل میں لے گئے ہیں، اور ہمیں اپریل تک کی تاریخ مل گئی ہے۔ اس کا اعلان خود پرائم منسٹر نے کیا ہے کہ ان کی تحریک لبیک والوں سے بات ہو گئی ہے، اور اب وہ تحریک لبیک والے اسلام آباد نہیں آ رہے، ورنہ تو جا رہے تھے، اب وہ اپریل کے وسط میں آئیں گے، وہ بھی اگر ضرورت پڑی تو، اور ان کا مطالبہ فرانس کے سفیر نکالنے کا ہے۔ تو حکومت اس وقت یعنی اپریل میں یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے جائے گی اور اس کا حل نکالے گی، تو محض اس یقین دہانی پر تحریک لبیک کا شیڈول بدل چکا ہے، یعنی نہ کوئی تحریر ہوئی نہ کوئی معاہدہ ہوا۔ اب سمجھنے والے جو بھی سمجھے، میں کسی پر شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا جو جاب ہے وہ سوال اٹھانا ہے اور پوائنٹ اٹھانا ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی
کہ کیوں یہ سارا کچھ زبانی کلام ہی طے پا گیا. اب خان صاحب کو شاید یہ یقین ہو کہ سینیٹ الیکشن کے بعد وہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے, ان کی پانچوں گھی میں ہوں گی پانچوں انگلیاں, اور اپوزیشن سے بھی وہ نمٹ لیں گے, اور اس کی باقاعدہ ریہرسل بھی ہو چکی ہے. یعنی پہلے دھرنے لانگ مارچ روکنے کے لیے اور بھی طاقتیں تھیں جو اب شاید اویلیبل نہیں ہے, تو انتظامیہ نے نمٹنا ہے یا پولیس نے نمٹنا ہے, تو ان کی تھوڑی مشق کرا دی گئی کہ دیکھو 26 اپریل کو اپوزیشن والوں نے آنا ہے تو ذرا تگڑے ہو جاؤ, ذرا پریکٹس کر لو. تو پریکٹس اچھی خاصی ہو گئی, اس میں کوئی شک نہیں کہ کل جو کچھ ہوا وہ بڑی زبردست ریہرسل تھی. بڑے آرام سے لوگوں پکڑ کے عزت سے گاڑی میں اٹھایا جا رہا تھا, اور اگر وہ کہتے ہیں نا کہ باقاعدہ کوئی لڑائی ہوتی تو پھر اٹھا کے گاڑیوں میں ڈالتے, تو اٹھا کے ڈالنے والا سین نہیں تھا. اب جو ویڈیو والا معاملہ ہے جس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے سارا یہ ایک اور منظر تھا, اس کے لیے بھی 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے. اب جس مسئلے کی کمیٹی بن جائے یا اس پر کمیشن بن جائے تو پھر پوری قوم جانتی ہے کہ وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. تو اب یہ معاملہ چلا گیا ہے کھٹائی میں, یعنی کھڈے میں. اندلیب عباس صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں. اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے آیا اس پر دونوں سیاسی جماعتوں کا موقف, حکومت اور اپوزیشن کا, دونوں کا آپ کو سنائیں گے. سب سے پہلے حکومت کیا کہتی ہے اس پر, واچ دس. کہ ہم ایک نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پہلے وہ ان کو نکالیں اور پھر کہتے ہیں فوج کو انوالو نہیں کرتے. فوج کو انوالو نہیں کرتے تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مقابلہ فوج سے؟ اگر فوج کو انوالو نہیں کرتے تو کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم نے نیشنل ڈائیلاگ جو ہے وہ خاقان عباسی صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کرنا ہے, اور ازما بخاری وغیرہ سب آپ کے پروگرامز میں آگے کہتی ہے کہ پہلے ان کے پیچھے سے ہٹیں, وہ ان کو یہاں سے ہٹائیں اور پھر ہم ان سے بات کریں گے. تو مجھے بتائیں کہ سراسر یہ فوج کو خود انوائٹ کریں, فوج کو کہہ رہے ہیں آئیں, ان لوگوں سے آپ پیچھے ہٹیں, ہمیں لے کے آئیں, پھر ہم آپ سے ڈائیلاگ کریں گے. ویسے اندلیب صاحبہ ایک سوال, اگر وہ کوئی نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے فوج کے ساتھ, آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ دیکھیں ہمیں تو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ جو مرضی ڈائیلاگ کر لیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کی گڑتی میں وہ ہے. یہ آئے ضیاء الحق کی پیدائش سے, اس کے بعد مشرف کے این آر او سے, اور پہلی دفعہ ان کو نہ ڈائیلاگ فوج کر رہی ہے نہ این آر او دے رہی ہے. تو اس لیے یہ اب بالکل جس کو کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی 11 جماعتوں کو کہ شمال جائیں جنوب جائیں, کہتے ہیں آزاد کشمیر جو ہے وہ کچھ اور ہے اس لیے ہم وہاں نہیں کریں گے, پنڈی آ کے ہم کٹھے ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے اسلام آباد چلے جائیں, ہو سکتا ہے پنڈی چلے جائیں. تو پہلے تو بیچارے خود ہی اتنے لاسٹ ہیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کہاں کٹھے ہونا ہے اور کہاں ہم نے آگے چلنا ہے. کوئی کہہ رہے جی عدم اعتماد ہم نے کرنا ہے, کوئی کہہ رہے نہیں جی ہمیں سڑکوں پہ آنا ہے. مطلب احسن اقبال صاحب خود آ کے کہہ چکے ہیں کہ جی عدم اعتماد تو فیل ہو جائے گی پیپلز پارٹی, بندے پورے نہیں ہیں. بلاول نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی تمہارے تو سڑکوں پہ بندے پورے نہیں ہیں, لاہور میں جو تم نے بےزتی کرائی وہاں کراؤڈ آیا نہیں, تو ایک دوسرے پہ عدم اعتماد یہ ظاہر کر چکے ہیں. تو انہوں نے کہاں جانے کیا کرنا ہے, فوج کو اب منتیں کر رہے ہیں, فوج نے آ کے بیان دے دیا کہ بس گیٹ لاسٹ. عمران جماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ فوج کو سیاست میں اپوزیشن کی سیٹ رہی ہے, اس لیے یہ بات اپوزیشن سے کہی گئی ہے کہ وہ فوج کو سیاست میں انوالو مت کرے. تو اپوزیشن کا موقف اس سے بالکل برعکس ہے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہونا چاہیے. جبکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ کسی دور حکومت میں کسی حکومت نے کھل کر اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھتی ہے اور مانتی ہے کہ حکومت کے سیاسی مخالفین جتنے ہیں اس وقت وہ سارے کرپٹ لوگ ہیں. تو اب یہ بات کسی کو سمجھ آئے نہ آئے, اچھی لگے بری لگے, مگر یہ تاثر موجود ہے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی اور وہی ملک چلا رہی ہے. اب اس تاثر کو فوج تو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن حکومت اس تاثر کو ختم نہیں ہونے دے رہی. حکومت اس تاثر کو قائم رکھنے کی جدوجہد میں مسلسل مصروف ہے, اور جس وقت یہ تاثر ختم ہو گیا کہ خان صاحب کو وہ حمایت وہ تائید حاصل نہیں ہے تو حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی. اب حقیقت یہ ہے کہ اپوزیشن سے زیادہ حکومت اس تاثر کی وجہ سے قائم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اور اسی حوالے سے اپوزیشن نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. شاہد خان عباسی ایکس وزیر اعظم سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں کہ کیا یہ جو سٹیٹمنٹ آیا وہ درست تھا, یا اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اپوزیشن کیا سمجھتی ہے کہ سیاست میں انوالومنٹ کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے یا نہیں. واچ شاہد خان عباسی.
ڈی جی ایس پی آر نے بڑا کیٹیگوریکل آج کہا ہے کہ جی اگر کسی کے پاس ہے تو پھر ثبوت دیں، ایسی باتیں نہ کریں، ہمیں نہ گھسیٹیں ان معاملات میں، ثبوت دیں کس نے کس سے رابطہ کیا ہے۔ دیکھیں ثبوت تو ہم الیکشن میں دھاندلی کا بھی ابھی تک نہیں مہیا کر سکے، ان چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے، یہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ معاملات ہوتے رہے ہیں۔ 2014 کا دھرنا کس نے کروایا تھا؟ فیض آباد کا دھرنا کس نے کروایا تھا؟ بلوچستان میں سینٹ کا الیکشن کس نے چوری کیا؟ یہ چیزیں اپنی ثبوت چھوڑ کر نہیں جاتی، ان سے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہی ثبوت ہوتا ہے اس معاملے کا۔ اگر سینٹ کے عدم اعتماد میں 64 لوگ کھڑے ہوئے، 53 نے ووٹ دیا تو 11 افراد کو خریدا گیا، یہی ثبوت کافی ہے۔ تو آج جو ملک کے حالات ہیں وہی ثبوت کافی ہے کہ جو دھاندلی 2018 میں ہوئی وہ ایک جرم تھا، اسی کی وجہ سے آج ہمارا ملک تکلیف میں ہے۔ بھائی صاحب بطور وزیر اعظم تو سرکمسٹینشل ایویڈنس آپ کے پاس ہے۔ بطور وزیر اعظم آپ نے سرکمسٹانشلی نہیں ویسے بھی ایویڈنس دیکھا ہوگا، فیض آباد دھرنا کس نے کرایا تھا اور بلوچستان کی حکومت کس نے گرائی تھی؟ دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ اس دفتر کے اس آفس کے کچھ اوتھ آف آفس ہوتا ہے، میں ان معاملات میں نہیں جانا چاہتا، یہ ماضی کی تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، یہ ٹروتھ کمیشن کی زینت بن سکتے ہیں۔ میرے یہاں پر سپیکولیٹ کرنے سے یا جو میرے پاس اس وقت انفارمیشن ہے میں اس کو شیئر کر کے اس معاملے کو اور خراب، ایسی ہزاروں باتیں نواز شریف صاحب کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، دیگر جو لوگ وزارت میں رہے ان کے پاس بھی ہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ کیا ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ جو کچھ ہم کرتے رہے ماضی میں کیا اس سے ملک کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ تو اپوزیشن کا موقف یہ کہ جس طرح ہوا موجود ہے دکھائی نہیں دیتی، آکسیجن موجود ہے اس کے بغیر سانس لیا جا سکتا مگر آکسیجن بھی نظر نہیں آتی، تو بہت سی چیزیں صرف محسوس کی جا سکتی ہیں اور ان کا ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کے دھرنے سے لے کر 2018 کے الیکشن اور اس کے بعد جو چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، تو کئی واقعات ایسے ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں لگتا یوں ہے کہ کوئی نہ کوئی طاقت ضرور کار فرما ہے۔ ویسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ موو آن، یعنی آگے بڑھو، اور پنجابی میں کہتے ہیں بقول چور شجاعت کے مٹی پاؤ۔ تو سیاست میں میرے نزدیک بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر مٹی ڈالے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ورنہ لسی میں پانی ڈالتے جائے تو لسی بنتی رہتی ہے، وہ کتنا پانی میں مدانی، ربڑ کو جتنا مرضی کھینچے وہ پلٹ کے اپنے مقام پر ہی آتی ہے۔ تو اب اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، تو میرا خیال یہ کہ اس پر اعتبار کر کے آگے بڑھنا چاہیے، یعنی موو آن کرنا چاہیے۔ اور میرا گمان یہ ہے کہ نواز شریف یا زرداری اس وقت انہی خطوط پر سوچ رہے ہوں تو کوئی حیرانی نہیں ہے۔ دیکھیں غلطی سدھارنے کا موقع سب کو ملنا چاہیے، لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو۔ اس وقت اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ جو ایک فضا میں آلودگی ہے، یہ جو سیاسی کڑماس مچا ہوا ہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر خان صاحب کو لانے والے کہیں نہ کہیں اس بات کو ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی یہ تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ ان کا اندازہ درست نہیں ہے، وہ جو توقع لگائے بیٹھے تھے خان صاحب سے وہ پوری نہیں ہوئی، اور چلے انہوں نے ایک تجربہ کر لیا، تو پھر اس کو تسلیم کر کے موو آن کرنا چاہیے۔ کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، واچ رپورٹرز۔ نہیں، اصل میں حکومت کو اپنی ریٹ کو اسٹیبلشمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے دی ہے ڈیٹ 26 مارچ، یہ وہ بھیانک دن ہے جس دن مجیب الرحمان نے پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کیا اور اس رات وہاں ملٹری آپریشن ہوا۔ تو ہم ان ڈیٹس کو ہی اور ان ڈیٹس کی چناؤ اور ان کے الزامات اور ان کی گفتگو سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے مفادات سے مطابقت نہیں رکھتی یہ چیزیں۔ کون ان کو یہ دے رہا ہے، کون ایجنڈا دے رہا ہے اور کس ایجنڈے پر یہ کر رہے ہیں؟ کوئی مانے یا نہ مانے، سیاسی ماحول کو جتنا انتہا پسند تجزیہ نگاروں نے نقصان پہنچایا ہے شاید ہی کسی اور نے پہنچایا ہو۔ تو تجزیہ نگاروں میں بھی بہت سے لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ سیاسی لڑائی میں شکی عورتوں کی طرح لوگوں کے ذہنوں میں وہم ڈالنا، یعنی اپوزیشن اگر پروٹیسٹ کر رہی ہے، جلسے کر رہی ہے، لانگ مارچ کر رہی ہے، تو یہ کسی اور کا ایجنڈا ہے۔ خان صاحب کے خلاف کوئی احتجاج کرے
क्रिटिसिज्म करे तो ये दुश्मन का एजेंडा है, और खान साहब 126 दिन का धरना दें तो वो मुहिब्बे वतन, अपोजिशन जलसे की तारीख दे तो उसके पीछे किसी और का एजेंडा। जब खान साहब अपोजिशन में थे और खान साहब प्रोटेस्ट कर रहे थे, शहरों को शहर बंद करा रहे थे, बिजली के बिल जला रहे थे, सिविल नाफरमानी की तहरीकें चला रहे थे और चीन के सदर का दौरा मुलतवी करा रहे थे, तो किसी ने ये नहीं कहा था कि खान साहब किसी के एजेंडे पर है। लोग 4 हल्के खोलने के मुतालबे को पॉलिटिकल मुतालबा समझते थे, जायज समझते थे, बाद में वो खुल भी गए और निकला कुछ नहीं, है अलग बात है। आज भी पॉलिटिकल पोजीशन तो वही है। आज की अपोजिशन ये समझती है कि उन्हें हराया गया। खान साहब ये समझते थे तो खान साहब ने प्रोटेस्ट किया, तहरीक चलाई, लॉन्ग मार्च किया। तो आज की अपोजिशन भी ये समझती है तो वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, सियासी इवेंट कर रहे हैं। तो इसमें एजेंडा कहां से होगा? बदकिस्मती से इंतहा पसंदी की ये सोच लोगों के ज़हन में डालकर बदगुमानी पैदा करने से नफरतें परवान चढ़ती हैं, और ये हमारी बदकिस्मती है कि आज हम इसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं।